الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها بلند تر صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگان دین و ملت و صاحبان ذی وقار، سب سے پہلے میری دلی دعا ہے بصدقہ محمد و اہل بیت محمد آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس آستانے میں چل کے آنا اور پوری کائنات کی اس عظیم ترین عبادت کو سماعت فرمانا جناب شہزادی کونین اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے مقاصد لے کر شرعی حاجات لے کر آپ ذکر مولا میں حاضر ہیں، مولا آپ کے وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ بالخصوص بانی مجلس و اراکین مجلس و معاونین مجلس کے تمام خرچ اخراجات، لنگر، نظر نیاز، اہتمام کو میرا کریم اللہ اپنے بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرما۔ مالک میرا کریم اللہ بھائی ساجد محمود جعفری صاحب کے ساتھ اور جتنے بھی مومنین اس مجلس عزا چہلوں میں مولا امام حسین و شہداء کربلا میں اس اہتمام میں جتنے بھی مومنین نے حصہ لیا اور خود انہوں نے جو افورڈ کیا، کریم اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ کٹھن دور ہے، مشکل حالات ہیں، میرا کریم اللہ حسینیت کو بقا عطا فرما، یزیدیت کو نابود فرما۔ مالک اس عزاداری مظلوم کربلا کے اصلی حقیقی وارث امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر، اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند تر صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگان دین ملت و صاحبان ذی وقار، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جو میرا موضوع گفتگو ہے، میں چاہوں کہ اسی کے ہی ضمن میں جو فضائل بنتے ہیں یا جو اس کے مصداق ہیں گوش گزار کروں، آپ کی بھی عبادت ہو اور میں حقیق کی بھی عبادت مکمل ہو۔ عزیز المحترم، واجب الاحترام سادات و مومنین، اللہ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، سلامت رہیں زندگیاں، اور اس سورج سے نکلنے والی پھوٹنے والی کرنوں کی قسم، جزاکم اللہ، والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو اس سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، سلامت رہیں۔ جو مفسرین سے پوچھو، مورخین سے پوچھو، تفاسیر اٹھا کے دیکھو، متفقہ طور پہ علماء نے لکھ دیا کہ شمس سے مراد کون ہے اور قمر سے مراد کون ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا زید سلامتیاں دے۔ اب سننا چاہیں گے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ شمس سے مراد کون ہے اور قمر سے مراد کون ہے، سورج سے مراد کون ہے، چاند سے مراد کون ہے۔ تو تمام مفسرین نے متفقہ طور پہ لکھا کہ شمس سے مراد مولا امام حسین ہے اور قمر سے مراد مولا عباس ہے، سلامت رہیں۔ حیدر، اگر ناراض نہ ہو تو جو پیچھے ہے نا وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ہم مولا علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، تو درمیان میں فاصلے کیوں؟ ہاں، خالی جگہ پر کریں، اور جو اکثر سکولوں کالجوں میں پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے خالی جگہ پر کیسے ہوتی ہے۔ جو خالی جگہ ہے ماشاءاللہ پر فرمائیں، اور زحمت نہ ہو، عبادت سمجھ کر ایک منظم انداز میں ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز عشق ادا وہی ہوتی ہے کہ جب خلوص مکمل ہو تو اللہ اور معصومین کہتے ہیں کہ یہی عبادت جو ہے وہ اللہ اور معصومین کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سلامت رہیں۔
शम्स से मुराद मौला हुसैन हैं, कमर से मुराद मौला अब्बास हैं। कौन अब्बास? अगर मैं यहाँ पे मौला हुसैन के हवाला से ज़िक्र करूँ और उनकी शान अक़दस बयान करूँ तो वक्त काफ़ी मुझे लेना पड़ेगा। मैं बाकी दोस्तान का वक्त उसमें कमी बेशी नहीं करना चाह रहा। जो मुझे टाइम दिया गया है उसी के अंदर ही मैं अपने बयान को कोशिश करूँगा कि समेटूँ और एक नतीजा आपके बारगाह में पेश करूँ। कौन अब्बास? मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस सखी का तारुफ करवाऊँ, मेरी मजाल नहीं है कि मैं उस बादशाह का तारुफ करवाऊँ। अब जितने मुरीद बादशाह के बैठे हो, जितने नौकर सब इस लजपाल सैयद के बैठे हो, जितने भी मुरीद और नौकर बैठे हो, इस बाबुल हवाइज के जुमला वसूल कीजिएगा और इसी जुमले पे मैंने पता करना है कि मैंने कितना पढ़ना है और आप लोगों ने कितना समात फरमाना है। कहाँ कहाँ तक आप बेदार बैठे हैं, कहाँ कहाँ तक आप परेशान बैठे हैं। तवज्जो कीजिएगा, जुमला वसूल कीजिएगा। कौन अब्बास? कौन बाबुल हवाइज? कौन सखी अब्बास? कौन वफा का परवरदिगार? बाबा मैं जनाब अब्बास का तारुफ नहीं करवा रहा, मैं तो अपनी मार्फत का तारुफ करवा रहा हूँ कि मेरी मार्फत का परिंदा कहाँ तक पहुँचा, मेरी मार्फत के परिंदे ने कहाँ तक परवाज किया। कौन अब्बास? कौन बाबुल हवाइज? कौन वफा का परवरदिगार? सबकी तवज्जो का तालिब हो, जुमला देना चाहता हूँ। कौन अब्बास? बाबा इस सखी का बाबुल हवाइज का तारुफ करवाने के लिए कम अज कम उस हस्ती को हुसैन होना चाहिए। सलामत रहें हैदरी। कम अज कम उस हस्ती को हुसैन होना चाहिए, तब पता चलेगा अब्बास कौन है, तब इदराक हो सकेगा कि हुसैन इब्ने अली का नौकर गुलाम किस हस्ती का मालिक है। सलवात बाबा से बोलो। बारे दिगर सलवात। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले मेरे भाई हैं, मोहसिन हैं और इनको बहरुल मसाइब का लक़ब शायद किसी ने दिया होगा, लेकिन मैं भी इनको बहरुल मसाइब ही कहता हूँ और ये इनका एक मासूमीन की तरफ से बहुत ही कर्म नवाजी है इन पे। और समात फरमाइएगा, बहुत खूबसूरत अंदाज में मौला की हाज़री ड्यूटी पेश करते हैं और हम सब की मौला कबूल फरमाए। कौन अब्बास? तवज्जो मेरी तरफ रहे। कौन अब्बास? इस सखी का मैं तारुफ नहीं करवा रहा किबला। कौन अब्बास? कौन बाबुल हवाइज? कौन वफा का परवरदिगार? जो रसूल की दुआ का असर हो उसे बतूल कहा जाता है। सलामत रहे यार, बेदार मजमा, बाशऊर मजमा, नजर बस से बचाए। सलामत रहें। जो रसूल की दुआ का असर हो उसे बतूल कहा जाता है और जो खुद बतूल की दुआ का असर हो उसे अब्बास कहा जाता है। सलामत रहे यार, क्या कहना। मौला ज़िंदगी दराज फरमाए। कौन अब्बास? कौन बाबुल हवाइज? जिसका झूला झुलाने के लिए जिब्राइल अमी आए उसे हसनो हुसैन कहा जाता है और जिसका झूला खुद हसनैन झुलाए उसे अब्बास कहा जाता है। सलामत रहे। जज़ाकुमुल्लाह। मौला से तो सलाम दिया दे इसी बाबुल हवाइज के सदके जितने मकासद लेकर आए मौला मंजूर मकबूल फरमाए। कौन अब्बास? जिसके जोड़े रिजवाने जन्नत से लेके आए उसे हसनो हुसैन कहा जाता है और जिसके जोड़े खातून जन्नत अपने हाथों से सिलाई करके जाए उसे अब्बास कहा जाता है।
سلامت رہیں یار مولا زندگی کے دراز فرمائے کیا کہیں یا علی سب جواب دیں گے سلامت رہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد مردہ مولا زندگی دراز فرمائے آپ کی محبتوں کا شکریہ تصویر مصطفیٰ کہہ دیں علی اکبر کو تصویر مصطفیٰ کہہ دیں گے بابا جی سلامت ہے علی اصغر کو تصویر مرتضیٰ کہہ غازی کو غازی عباس نہ کہو غازی کو غازی عباس نہ کہو سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ مولا زندگی دراز فرمائے آپ کی مولا سے تو سلامتیاں دے آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ آپ کے اہل خانہ پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے کون عباس کون باب الحوائج جو اللہ کا شیر ہو اسے علی کہتے ہیں جو خود علی کا شیر ہو اسے عباس کہتے ہیں سلامت رہیں جناب عباس اس دنیا میں آئے جو منظر کشی میں نے کرنی ہے جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ میرا ساتھ دیں اور میرے ساتھ سفر کریں جناب عباس اس دنیا میں آئے مولا علی ابن ابی طالب جناب عباس کے دنیا میں آنے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اے مولا اے علی ابن ابی طالب بتائیں آپ کے گھر میں آنے والا بچہ کیسا ہے آپ کے گھر میں آنے والا بچہ کیسا ہے تو مولا علی ابن ابی طالب نے ان کی جانب نگاہ کر کے فرمایا کہ یہی سوال آپ کے بڑوں نے میرے بادشاہ سے بھی کیا تھا سلامت رہیں یار جو تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہیں میرا ساتھ سفر کریں یہی سوال آپ کے بڑوں نے میرے بادشاہ سے بھی کیا تھا اب جس بندے کو 13 رجب سے 16 رجب کی تاریخ یاد ہے نا وہ سفر میرے ساتھ کرے اب جیسے ہی میرے مولا نے فرمایا یہی سوال آپ کے بڑوں نے میرے بادشاہ سے کیا تو مولا دہرا رہے ہیں تاریخ کو مولا فرماتے ہیں کہ جب 13 رجب کو میں علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ میں آیا تو میرے مولا میرے آقا میرے مرشد جیسے ہی میرے بادشاہ باہر نکلے تو لوگوں نے سوال شروع کر دیے کہ اے اللہ کا نبی بتائیں اللہ کے گھر میں آنے والا بچہ کیسا ہے توجہ کیجئے گا یار اللہ کے گھر میں آنے والا بچہ کیسا ہے تو میرے بادشاہ نے فرمایا تھا آپ کے بڑوں کو کیا فرمایا کہ اس جو اللہ کے گھر میں آیا ہے نا بچہ اس کا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرح ہے توجہ یار اس کا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرح ہے یہ رسول پاک فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے اس کی زبان لسان اللہ ہے اس کا ہاتھ ید اللہ ہے اس کی آنکھ عین اللہ ہے اس کا پورا وجود نفس اللہ ہے اس کا خطاب رضی اللہ ہے اس کا دوست بھی رضی اللہ اس کا دشمن لعنت اللہ ہے سلامت رہے حیدری یا دوست رضی اللہ دشمن لعنت اللہ اب وہی سوال مجھ سے کرنے آ گئے ہو تو مولا نے فرمایا سوال کیا ہے تو میں جواب دوں گا سنو جواب میرے بادشاہ نے کہا تھا اللہ کے گھر میں آنے والا بچہ اس کی آنکھ عین اللہ اب یہ جملے ذہن میں رکھیے گا تب آپ آخری جملے پہ پہنچیں گے کہ اس کے آنکھ عین اللہ چہرہ وجہ اللہ زبان لسان اللہ تو مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والوں سنو کہ میرے گھر میں آنے والا بچہ اس کی آنکھ مجھ علی جیسی ہے توجہ کیجئے گا اس کی زبان مجھ علی جیسی ہے اس کے ہاتھ مجھ علی جیسے ہیں اس کا پورا وجود مجھ علی جیسا ہے تو میں یہاں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو لوگوں کو جو کائنات کو اللہ جیسا نظر آئے اسے علی کہتے ہیں
اور جو خود کائنات کو علی جیسا نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ سلامت رہے یار حیدری، سلامت رہیں حیدری، مولا زندگی سے تو سلامتیاں دے۔ نصیریوں نے، ہم نصیری پہ لعنت کرتے ہیں، نصیری کو ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اسلام سے خارج ہیں، اور ہم لعنت کرتے ہیں۔ جو علی کو اللہ کہے اس پہ لعنت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اکثر ہمارے آج کل ممبروں پہ کہا جا رہا ہے علی یا معصومین کے ساتھ جل جلالہ لکھا جا رہا ہے۔ ایکشن لیں، بھرپور سٹینڈ لیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں، من جانب اللہ ہیں، منصوص من اللہ ہیں، وہ اس کی طرح نہیں، وہ بھی جو ہمارے معصوم ہیں وہ مخلوق ہیں، اللہ ان کا خالق ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ عزیز المحترم، واجب الاحترام سادات و مومنین، کون عباس؟ اب مولا علی ابن ابی طالب نے جناب عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کے تاریخ کے جملے ہیں، توجہ کیجئے گا، ساتھ دیجئے گا۔ مولا علی ابن ابی طالب نے عباس کے ہونٹوں میں فَأَمَّرَهُ عَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ وَأُذْنَيْهِ، اپنی زبان مبارک مولا علی ابن ابی طالب نے جناب عباس کی آنکھوں میں پھیری، توجہ کیجئے گا یار، جناب عباس کے کانوں میں پھیری، جناب عباس کے ہونٹوں میں پھیری۔ جناب ام البنین کہتے ہیں میرے آقا میرے سردار آپ کیا کر رہے ہیں کہ عباس کے آنکھوں میں، عباس کے ہونٹوں میں، عباس کے کانوں میں اپنی زبان کیوں پھیر رہے ہیں؟ تو مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اے عباس کی ماں، میں عباس کے ہونٹوں پہ، عباس کے کانوں میں، عباس کی آنکھوں میں اس لیے اپنی زبان پھیری ہے کہ کائنات کے پوری دنیا میں جو بھی میرے بیٹے عباس کو دیکھے وہ کسی لمحے، کسی میدان میں، کسی بھی موقع پر دیکھے یہ نہ کہے کہ دیکھو عباس، بلکہ ہر کوئی جب دیکھے تو کہے کہ دیکھو علی آ رہے ہیں۔ حیدری، سلامت رہیں، ہر کوئی کہے کہ دیکھو علی آ رہے ہیں۔ کون عباس؟ بسم اللہ، جزاکم اللہ، مولا قبول فرمائے، رزق مال و جان میں برکت وسطہ فرمائے، سلامت رہو۔ سید کی دعا ہو گئی اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں تمام مومنین کے لیے، اور بالخصوص سادات عظام جو تشریف فرما ہیں انہی کا ذکر ہے، ان کی جد کا ذکر ہے۔ عزیزان محترم، کون عباس؟ اب جو جملوں سے لفظوں سے پیار کرتے ہو نا، قدر کیجئے گا، ساتھ دیجئے گا۔ کون عباس؟ مخزن وحی کا امین، ساتھ چاہیے، مخزن وحی کا امین، سلونی کا لہجہ۔ کون عباس؟ سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کے چہرے سے جھلکتا الہی وقار، کلیم اللہ سے گفتگو کرنے والی قوت گفتار۔ کون عباس؟ صبر حسن، تحریک حسینیت کے پیشوا، خالق کریم کربلا کا انکار، مسجود سے ملاقات کے منظر پیش کرنے والے سید الساجدین کے سجدے۔ کون عباس؟ معبود کی عبادت سے مزین، زین العابدین کی عبادت، الراسخون فی العلم، سرکار باقر کا علم، الراضی بالقدر والقضاء، سرکار رضا کی رضا، کائنات میں متقیوں کے تقوی کی سند، سرکار تقی کا کرم، پردہ حیبت میں سرکار حجت کے والد حسن عسکری کی حیبت۔ کون عباس؟ اور پردہ حیبت میں سرکار حجت کے علم و عمل کی وراثت، یہ ساری چیزیں ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے، اسے عباس کہتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ کون عباس؟
یکم ربیع الاول کے سورج نے صفی کے میدان میں طلوع کیا، کائنات میں تاج کا درجہ رکھنے والے علی کی نالین کو سورج نے بوسہ دیا۔ جو مرید بادشاہ کے بیٹھے ہو یار، جو نوکر بادشاہ کے بیٹھے ہو، سر اٹھائیے ایک جملہ وصول کیجئے گا۔ نالین کو بوسہ دیا۔ مولا علی ابن ابی طالب صفین کے میدان میں آئے، قہر الہیہ والے، نظر رکھنے والے علی نے ایک نگاہ سفیانی لشکر پر ڈالی، پھر بخشش کی نگاہ اپنی فوج پہ ڈالی۔ آپ جو جملوں سے پیار کرتے ہو، لفظوں سے پیار کرتے ہو، قدر کیجئے گا، جملہ وصول کیجئے گا۔ پھر میرے مولا علی ابن ابی طالب نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا، توجہ کیجئے گا، اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھ کے میرے مولا فرماتے ہیں آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا، آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے 7 قدم حسن آگے آیا، 5 قدم حسین آگے آیا، دونوں شہزادوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر میرے مولا کہتے ہیں میں نے کہا ہے آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا، آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا۔ ارے مباہلے والے دن سے تم تو محمد کے بیٹے ہو، حیدری زندگیاں ہوں، مباہلے والے دن سے تم تو محمد کے بیٹے ہو۔ تاریخ کہتی ہے حسنین قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ اب مولا علی ابن ابی طالب نے جناب عباس کو اپنا امامہ، اپنی ابا، اپنی کبا، اپنی تلوار، اپنی زرہ، اپنی ڈھال، اپنی نعم سب کچھ دے کر، ایسے کیوں نہ کہوں کہ مولا علی نے جناب عباس کو جب مکمل علی بنا کے جب اپنے سامنے کھڑا کیا نا تو جبرائیل بھی چکرا گیا، ان میں میرا بڑا مرشد کون ہے؟ چھوٹا ان میں میرا بڑا مرشد چھوٹا کون ہے؟ اب میرے مولا عباس کے گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے نے صفین کے میدان میں پوری طاقت سے اپنے سم صفین کی مٹی پر مارے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ صفین کی مٹی سے ریت کے ذرے اٹھے، ہوا میں گئے، فضا میں گئے، خلا میں گئے، خلا میں جا کے ستاروں سے کہتے ہیں رستہ دو، ہم نے سدرہ کے سینے پہ قدم رکھنا ہے۔ سلامت رہے یار۔ مولا عباس میدان میں آئے، جلدی کر رہا ہوں بھائی کو ٹائم دوں، زیادہ دیر زحمت نہ دوں۔ مولا عباس میدان میں آئے، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ تاریخ میں 2 نام ملتے ہیں، قریب اور قراب۔ یہ حیوان نما انسان مولا عباس کے مقابلے میں آیا۔ اب قریب نے جناب عباس کو مخاطب ہو کے کہا کہ عباس اپنا تعارف کروا۔ مولا عباس نے جیسے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کی جانب نگاہ کر کے فرماتے ہیں کہ پہلے تو اپنا تعارف کروا۔ اس نے کہا کہ عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو میری تلوار کی زبان نے چکھا ہے، نام میرا قریب ہے، میں نے اپنا تعارف کروا دیا۔ اے عباس اب تو اپنا تعارف کروا۔ اب جیسے اس نے اپنا تعارف کروایا، اتنا غضبناک تعارف بھی نہیں تھا، تو مولا عباس جیسے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کی جانب نگاہ کر کے فرماتے جتنے مرید اور نوکر بادشاہ کے بیٹھے ہو جملہ وصول کیجئے گا، سر اٹھائیے گا کہ مولا عباس نے اس کی جانب نگاہ کر کے فرمایا کہ تیرا نام تو کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام تو کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، اور میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، اس جیسے مقدس نام تم جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ سلامت رہیے مولانا دی درس حیدری، مولانا دی دراز فرمائیں ہاتھوں کسی کمینے کا محتاج نہ کریں، اس جیسے مقدس نام تم جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ کہا کہ نہیں عباس، میدان جنگ کا اصول ہے، اپنا تعارف کروایا جاتا ہے۔
اب مولا عباس نے اس کی جانب نگاہ کر کے فرمایا تو میرا تعارف سننا ہی چاہتا ہے نا تو سن، مجھے جنگ کرنے کے لیے تیر تلوار تبل حسان کی ضرورت نہیں، میرے آنکھ پر لگے آبرو کے اشارے کا ملک الموت فرشتہ منتظر ہے، اگر میں آنکھ پر لگے آبرو کا اشارہ کروں وہ تیرے پورے لشکر کی ناپاک روحیں نکال کر لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، اور اب بھی اگر تجھے میرے تعارف کی سمجھ نہ آئی ہو تو موت کی آخری ہچکی کے وقت جس کی کرسی تیرے سرہانے لگے اس سے پوچھنا عباس کون ہے۔ سلامت رہے حیدری۔ مولا زندگی دراز فرمائے، جتنے مقاصد لے کر مولا منظور مقبول فرمائے اسی باب الحوائج کے صدقے۔ اب اس قریب نے کہا عباس پہلے تو وار کر۔ مولا نے فرمایا ہماری شان ہی نہیں پہلے وار کرنا، ہم پہلے وار ہی نہیں کرتے، اور ہم اس لیے نہیں کرتے کہ کسی کے دل میں حسرت ہی نہ رہ جائے، کاش پہلے وار کر لیتے، اس لیے ہم پہلے وار نہیں کرتے، تو پہلے وار کر۔ اب اس قریب نے حیوان نما انسان نے کہا کہ نہیں، جو مرید بادشاہ کے بیٹھے ہو نا، جملہ بڑا قیمتی ہے، میں آسانی سے کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جیسے اس نے کہا نا کہ عباس پہلے تو وار کر، تو چھوٹا ہے، جملہ وصول کرنا ہے، مرید بادشاہ کے بیٹھے ہو، کہا کہ پہلے تو وار کر، تو چھوٹا ہے، تو مولا عباس اس کی جانب نگاہ کر کے فرماتے ہیں شرم کر، اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہم کو چھوٹا سمجھے۔ بیدار مجمع، باشعور مجمع، مولا نظر بس سے بچا، کیا کہیں گے؟ مولا زندگی دراز فرمائے، جو ہم کو چھوٹا سمجھے۔ اب اس نے کہا پہلے تو وار کر۔ قریب نے ناکام حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی، تلوار کو نیام سے نکالا، ہوا میں لہرایا، اور جناب عباس پہ جسارت کی، مولا نے آتے ہوئے اس کے وار کو روکا، نشانہ خطا ہو گیا، وار خطا ہو گیا۔ آخری جملہ ہے اور ایک جملہ ذکر ہے مصیبت کا مولا کا، جیسے ہی اس کا وار خطا ہوا، منظر کشی میں نے کرنی ہے، ذہنوں میں جگہ آپ نے دینی ہے، میرے ساتھ سفر کیجئے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا آخری جملے پہ، کہ جیسے ہی مولا عباس اس کے آتے ہوئے وار کو روکا، اب مولا عباس نے ذوالفقار حیدری کو نیام سے نکالا، توجہ کیجئے گا، ذوالفقار حیدری کو نیام سے نکالا، نیام سے نکال کر مولا عباس نے اس کے گردن پر رکھا ہے، چلایا نہیں، تلوار رکھی ہے، مولا زندگی دراز فرمائے، تلوار اس قریب حیوان نما انسان کے گردن پر رکھی ہے، چلائی نہیں۔ منظر کیا بنا؟ قریب کا سر بھی زمین پہ جا رہا ہے، قریب کا دھڑ بھی زمین پہ جا رہا ہے، واپس تلوار میان کے بستر پر سر رکھ کے سو گئی تھی، اب تلوار اور میان کا مذاکرہ ہوا، تلوار نے جب میان نے تلوار سے پوچھا اتنا عرصہ ہو گیا تمہارے میرے ساتھ کو کہ تو باہر ایک بندہ قتل کر کے آئی ہے، تیرے اوپر خون کا دھبا کوئی نہیں، تیرے نیچے خون کا دھبا کوئی نہیں، تیرے دائیں خون کا دھبا کوئی نہیں، تیرے بائیں خون کا دھبا کوئی نہیں، تو باہر بندہ قتل کر کے آئی ہے۔ تو وہ تلوار نے کہا کہ نیام تجھے اتنا عرصہ ہو گیا تیرے میرے ساتھ کو تو ابھی بھی نہیں سمجھ پائی، جس کو میں قتل کر کے آئی ہوں وہ نجاست تھا، میرے قبضے میں تطہیر کا ہاتھ تھا۔ سلامت رہے حیدر، میرے قبضے میں تطہیر کا ہاتھ تھا۔ زیادہ دیر حائل نہ رہوں، یہ پہلی اور آخری جنگ ہے میرے مولا کی، اس کے بعد میرے مولا نے تلوار رکھی ہے، چلائی نہیں۔ ایک جملہ بازار شام کا کہہ دوں، عزادارو، اکبر و قاسم کی لٹی ہوئی بارات جب آئی ہے نا بازار شام میں، منظر کیا تھا؟
लोगों ने फाखरा लिबास पहने हुए थे। बाजार में ईद का समा था। औरतें अपनी मकानों की छतों पर बैठकर झोलियों में फूल उठाए हुई थी। समझ गए? फूल ही परूना अपने झोलियों में फूल उठाए हुए थे। जैसे ही काफिला हुसैनी बाजार शाम में पहुंचा है ना, औरतों ने फूलों से इस्तकबाल किया। जिस औरत के, जिस मस्तूर के, जिस बीबी के भी सर पे फूल लगता, सुर्ख रंग का पानी जारी हो जाता। आजादारों, कौन से फूल थे? तारीख में है, छुपाया नहीं जा सकता। ये वही फूल है जो आज भी जनाबे ज़हरा ने अपनी कब्र पे सजाए हुए हैं। अजरकुमुल्लाह। आजादारों, सारी मलऊनें औरतें बाजार में पत्थर फेंक रही हैं, मुखद्दरात इस्म पे संगबारी हो रही है। एक औरत खामोश बैठी है। साथ वाली उससे मलऊना पूछती है, जब सारी औरतें पत्थर मार रही हैं, तू पत्थर क्यों नहीं मार रही? वो साथ वाली जो औरत खामोश बैठी है ना, वो कहती है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा जो शक्ल में अली वाला है। मुझे वो नजर नहीं आ रहा जो सफीन के मैदान में लड़ा था। मुझे वो नजर नहीं आ रहा जिसके आसरे पे ज़ैनब कुलसूम ने मदीना छोड़ा। आजादारों, जैसे ही कहा ना, वो साथ वाली मलऊना कहती, वो देख, उसका सर घोड़े की गर्दन में है। आजादारों, मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या मौला अब्बास का सरे मुबारक करबला से कूफा, कूफा से शाम के बाजार तक घोड़े की गर्दन में था? नहीं बाबा, जो तारीख के तालिब इल्म बैठे हो, करबला में नेज़े पे बुलंद हुआ, बाजार शाम तक, बाजार कूफा तक नेज़े पे बुलंद रहा। जब आया है ना बाजार शाम का माहौल देखा। अब तारीख के अल्फाज हैं, जनाबे अब्बास ने बाजारे शाम के माहौल को बर्दाश्त न किया। तारीख कहती है 9 दफा अब्बास का सर नेज़े पे बुलंद हुआ, 9 दफा बाजारे शाम की सख्त जमीन पे गिरा। आजादारों, हर एक की वजह लिखी है, मैं आखिरी बार की वजह पढ़ देता हूँ कि जनाब अब्बास का सर नेज़े से जमीन पे आया कैसे, घोड़े की गर्दन में आया कैसे? जुमला वसूल कीजिएगा। आजादारों, जब सारी औरतें पत्थर मार रही है ना, आखिरकार एक मलौना ने पत्थर फेंका, जनाबे रबाब के सरे मुबारक पे लगा। जनाबे रबाब का माथा जख्मी हो गया। शरीकतुल हुसैन जहां खड़ी थी ना, दौड़ी दौड़ी उस मकाम पे आई जहां मौला हुसैन खड़े थे। जब मौला हुसैन का सर मुबारक नेज़े पे बुलंद था, उसके नीचे खड़ी होके रो के कहती है, भैया हुसैन, वो देखना अली असगर की माँ का माथा जख्मी हो गया, तू कुरान की तिलावत क्यों नहीं करता? पढ़ना कुरान। आजादारों, बहन को भाई के लहजे से बड़ा प्यार था, तिलावत से बड़ा प्यार था। ओ बाबा, और क्या हुआ? मौला हुसैन ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। आका अचानक आयत ने आयत को इशारा किया। बहन ने भाई के इशारे को देखा तो क्या देखती है? एक मलऊना छत पे बैठी, उसके हाथ में कोई मामूली पत्थर नहीं, बहुत बड़ा पत्थर है। वो जहां फेंकना चाहती है वहां कोई और नहीं, हुसैन की 4 साला सकीना। अजरकल्लाह, हुसैन की 4 साला सकीना खड़ी है। अब जनाब शरीकतुल हुसैन ने भाई का दामन छोड़ा। आखिरी जुमला जहम देता हूं, भाई का दामन छोड़ा। उधर से उस मलौना ने पत्थर छोड़ा।
शरीकत हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। अचानक जल्दी से उसने जनाब सकीना को हटाया। वो पत्थर सकीना के सर पे नहीं, जनाब शरीकत हुसैन के सर पे लगा। शरीकत हुसैन के सर पे पत्थर का लगना था। जनाब अब्बास का सर जैसे नेज़े पे बुलंद था ना, अब बर्दाश्त न कर सका। 9वीं बार अब्बास का सर बाजारे शाम की सखत जमीन पे गिरा। आजादा सुन लिया, बाजारे शाम की सखत जमीन पे गिरा। खोली मलून आगे बढ़ा, उसने मौला अब्बास के सर को ऐसे उठाया जैसे शिमर ने करबला में मौला हुसैन के सर को उठाया था। उस मकाम पे आया जहां मलाउन इब्ने साद खड़ा था। अल्लाह लानत कर इस पर। उसके करीब आया, कहता है देखो अब्बास का सर 9वीं बार नेज़े से गिर गया है। ये मलाउन कहता है इसको दोबारा सर को बुलंद कर, नेज़े पे दोबारा बुलंद कर। अब जितने सैयद बैठे हो ना माफी देना, जुमला बड़ा सख्त है, तारीख में छुपाया भी नहीं जा सकता। मैं उम्मती हूँ, मेरा हक नहीं बनता। जितने सैयद बैठे हो माफी देना। जैसे इस मलाउन ने कहा ना इसको दोबारा नेज़े पे बुलंद कर। अब ये खोली मलाउन कहता है अल्लाह तुझ पे लानत करे कि देख अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह नहीं रही। अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह नहीं रही। इस मलाउन ने कहा कोई ऐसा मंजर बना, बाजारे शाम का माहौल बदल जाए। अब इस मलाउन ने एक लोहे की सलाख ली, एक रस्सी ली, उस मकाम पे आया जहां 9 बीबियां एक रस्सी में कैद थी। उनके सामने बैठकर इस मलाउन ने अब्बास के सर को जमीन पे रखा, अब्बास के सर पे घुटना टेका, अब्बास के इस कान से दूसरे कान तक सलाख गुजार दी। बीबियां कभी उस दीवार के साथ, कभी उस दीवार के साथ रो रो कर कहती रही ना ना अब तेरा दीन बच जाएगा।